السلام علیکم، یوسف فارمز کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے جانوروں میں منہ کھور کی بیماری، جس کو ہم فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کی سے احتیاط، اس کی ویکسین اور اس بیماری سے بچاؤ کا طریقہ، اور اللہ نہ کرے یہ بیماری آ جائے تو اس سے کس طرح بچا جائے۔ تو اس ویڈیو کی شروعات میں ہم سب سے پہلے جو ذکر کریں گے اسی بات کا کریں گے کہ اس بیماری سے سب سے پہلے تو کیسے بچا جائے، اور یہ بیماری کس کس سیزن میں آتی ہے اور کب کب اس کی ویکسین کرنا بہتر ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو ہم کراچی سے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کراچی میں یہ بیماری کس وقت آتی ہے اور کون کون سی ویکسین استعمال ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت ہمارے ہاتھ میں رشیا کی فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ویکسین موجود ہے۔ اس ویکسین کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور ہم کافی سالوں سے یہ ویکسین استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایفٹو ویکسپور جو کہ فرانس کی کمپنی ہے، اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے۔ دونوں کی پرائسز میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن دونوں ہی کمپنیز بہت اچھی ہیں اور دونوں کا ہی رزلٹ بہت بہترین ہے منہ کھور کی ویکسین کے لیے۔ اس ٹائم آپ ویڈیوز میں یہ جانور بھی دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو اس کے برابر والا شیڈ ہے اس میں بکرے بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس قربانی کے جانور اور کچھ گائے کے بچے، بکرے، قربانی کے بکرے، بکریاں، ان کے بچے سب موجود ہیں۔ تو ہم نے اپنے تمام جانوروں کو ویکسین پہلے سے کر رکھی ہے، کیونکہ اس بیماری کا آ جانا جانور کے لیے اور ایک فارمر کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اس بیماری کے آنے سے پہلے اس کی ویکسین کر لی جائے، تاکہ آپ کا جانور سیکیور ہو سکے۔ باقی تو بے شک ہر چیز اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر بات کی جائے اس بیماری کے پھیلنے کے وقت کی، تو کراچی میں اس بیماری کا جو پیک کا وقت ہوتا ہے وہ نومبر کے آخری دنوں میں اور دسمبر کے شروعات میں یہ بیماری اکثر پھیلنے میں آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برسات کا جب موسم آتا ہے، مونسون کا موسم، جو جون کے آخر میں اور جولائی سے اگست ستمبر تک چلتا ہے، ان دنوں میں یہ بیماری بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو سب سے اچھا وقت اس کی ویکسین کا ہے نومبر کے شروعات کے دنوں میں، 15 نومبر تک یا اس سے پہلے، اور اسی طرح جون میں بھی 1 جون سے لے کے 15-20 جون تک اگر یہ ویکسین کر لی جائے تو ان دنوں میں اس کے بعد جانور اللہ کے حکم سے بہتر رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا سپر ڈوز بھی لگاتے ہیں، مطلب 2 ڈوز ایک ساتھ لگا لیتے ہیں، جو کہ پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن میرا اپنا پچھلے 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس حساب سے ہم نے ہمیشہ سال میں 2 مرتبہ ہی ویکسین لگوائی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ بیماری کبھی ہمارے جانوروں میں نہیں آئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ بیماری آپ کے فارم پہ یا کسی بھی جگہ آپ کے جانوروں میں آ جائے تو اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک احتیاطی چیز کہ اللہ نہ کرے یہ بیماری اگر آپ کے جانور کو لگ جائے تو سب سے پہلے اس افیکٹڈ جانور کو، جس کو یہ بیماری ہوئی ہے، اس کو اچھی طریقے سے چیک کر کے کہ اس کے پیروں میں زخم یا منہ پہ، جبڑوں میں، زبان پہ چھالے آ گئے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو دوسرے صحت مند جانوروں سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اور اس وقت آپ کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اپنے جو صحت مند جانور ہیں ان تک یہ بیماری نہ پہنچے، اور جتنا فاصلہ بنا سکتے ہیں اس افیکٹڈ جانور کا اپنے صحت مند جانوروں سے فاصلہ بنائیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی۔ اگر تو یہ بیماری بہت تیزی سے جانور میں آئی ہے اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، زخم بہت زیادہ واضح ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کیا جائے، اگر وہ پریگننٹ جانور نہیں ہے، جس کو ہم گبن بھی کہتے ہیں، گبن جانور نہیں ہے، تو اس کے لیے PPS انجیکشن، ویسے تو بہت سارے انجیکشن بھی آتے ہیں، لیکن میرے اپنے تجربے کے حساب سے PPS انجیکشن اس بیماری کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس میں اس کی ڈوز لکھی ہوتی ہے جانور کے وزن کے حساب سے۔ اس کو صبح شام 12 گھنٹے کے فرق سے ڈوز لگائیں، انشاءاللہ 3 دن میں جانور بہت ریکور ہو جائے گا۔ اور اگر جانور گبن ہے، جس کو ہم پریگننٹ کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے 5 گرام کا انجیکشن بھی بہت موزوں ہے، کیونکہ وہ لائٹ ڈوز ہوتا ہے، اور اس کو بھی جانور کے وزن کے حساب سے صبح شام کر کے لگائیں تو جانور میں بہتری آتی ہے۔ اگر منہ میں، زبان میں چھالے آ گئے ہیں اور جانور کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، بہت رال بہہ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ ہلدی کو گلیسرین میں ملا کے جانور کے پورے زبان پہ، منہ پہ لگائیں، تو اس سے بہت جلدی جانور کو فرق آتا ہے۔ اسی طرح مکھن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور پیروں کے لیے پیٹرول یا مٹی کے تیل میں
پیٹرول یا مٹی کا تیل اس کے پیروں پہ اسپرے کیا جائے اور اس کے اوپر جو ٹیراجن اسپرے یا CTC اسپرے ہوتا ہے وہ کیا جائے، تو اس سے جانور میں بہت حد تک بہتری آتی رہتی ہے اور جانور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہلدی اور پیٹرول والا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تو جانور کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کو ہلکی بیماری ہو یا تیز، تاکہ وہ جلد سے جلد ریکور ہو سکے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا، پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آئندہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں کراچی میں پلائی کی سروسز اور خرید و فروخت کے لیے بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔